اللہ علیہ وسلم سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک مرتبہ فرمانے لگے عائشہ آج دوڑ ہو جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عائشہ صدیقہ آگے نکل گئی، عرصہ گزرتا رہا۔ کافی عرصے کے بعد پھر ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام سفر میں فرمایا عائشہ آج دوڑ ہو جائے۔ پیغمبر علیہ السلام پھر آگے نکل گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج فلاں دن کا بدلہ ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے۔ جب پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہے۔ ایک دن پیغمبر علیہ السلام پہ پانی پھینکا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی پھینکا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی بدلہ لینے میں دیر نہیں کرتے۔ پیغمبر علیہ السلام غسل فرما کے باہر نکلے، جو کا آٹا پیغمبر علیہ السلام کی پیٹھ پہ مل دیا۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہا لیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام اپنا منہ مبارک وہیں لگاتے ہیں جہاں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالے میں لگاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام ہڈی کو وہیں سے چوستے ہیں، عائشہ صدیقہ بھی وہیں سے چوستی ہیں جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ اگر میری زندگی میں تو اس دنیا سے چلی گئی، سر درد کی شکایت کر رہی ہے تو پیغمبر علیہ السلام تیری نماز جنازہ پڑھائیں گے، تیرے لیے دعائیں کریں گے، کفن اور دفن کا بندوبست کریں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غسل خود دیں گے۔ یاد رکھیے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، اللہ رب العالمین کو بھی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار ہے۔ ازواج مطہرات شکایت لے کر آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوتے ہیں، لوگ تحائف اس دن کیوں بھیجتے ہیں جب آپ کی باری ہمارے ہاں ہوتی ہے؟ لوگ تحفے تحائف لے کر نہیں آتے۔ آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ جب آپ کی باری ہمارے ہاں ہو تب بھی لوگ تحفے تحائف لے کر آیا کریں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھ سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہو، یاد رکھو جبریل امین بھی میرے پاس اسی دن آتے ہیں جس دن عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی باری ہوتی ہے۔ رب العالمین بھی جبریل امین کو اسی دن بھیجتا ہے جب میں حضرت عائشہ کے ہاں ہوتا ہوں۔ کیا میں جبریل امین کو منع کر دوں؟ کیا میں رب العالمین کو منع کر دوں؟ صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، باری عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ہے۔ رات کو اٹھتی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کو بستر پر نہیں پایا، پیچھے پیچھے چل دیتی ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہوں۔ جب پیچھے پیچھے جاتی ہے دیکھا جنت البقیع میں اہل بقیع کے لیے پیغمبر علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اللہم اغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان سب کو معاف کر دے، اے اللہ ان پر رحم فرما۔ پیغمبر علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، عائشہ صدیقہ آگے آگے تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی واپس پلٹتی ہیں، بستر پہ آ کے سو جاتی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، دل دھڑک رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ اگر آپ مجھے نہیں بتاؤ گی تو میرا رب مجھے بتا دے گا۔ پھر یہ ساری بات بتائی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اے عائشہ آزاننتی ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا آپ یہ
گمان کر بیٹھی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا، یہ باریاں بھی اگر مقرر ہوئی ہیں نبی کی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ آپ کے ساتھ نکاح یہ بھی نبی کی مرضی نہیں ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جن کی پاکیزگی کو رب کائنات نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، غزوہ بنو مستلق ہے، پیغمبر علیہ السلام قرآن اندازی کر کے اپنی اس پاک باز بیوی کو لے جاتے ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آپ جاگتے رہو، رات کے کسی وقت پہ یہ قافلہ وہاں سے چلنے لگتا ہے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے نکلی ہیں، جب وہاں جاتی ہیں ان کے گلے کا ہار گر جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ یہ ہار بھی ان کا ذاتی نہیں تھا، یہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ان کی بہن حضرت اسماء کا تھا۔ ڈھونڈنے لگ جاتی ہیں، لیٹ ہو جاتی ہیں، جب واپس آتی ہیں تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں، پریشانی کے عالم میں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ ایک وہ صحابی بھی ہیں جن کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگائی کہ قافلے کے پیچھے سے آنا، اگر کوئی شخص رہ جائے اسے لے آنا، اگر کوئی سامان گر جائے اسے لے آنا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے، ایسے عظیم ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، رب ان سے راضی، یہ رب سے راضی۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب العالمین نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہے۔ آتے ہیں دیکھتے ہیں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیتے ہیں، زبان سے یہ الفاظ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اونٹ کو بٹھاتے ہیں، سوار ہو جاتی ہیں، خود فرماتی ہیں پھر قافلے کے ملنے تک انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، مجھ سے کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ جیسے ہی دوپہر کے وقت یہ قافلے سے ملتے ہیں، عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار بھی اسی قافلے میں ہے، یہ دیکھتا ہے کہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آ رہی ہیں، باتیں بنانا شروع کر دیے، الزام لگانا شروع کر دیے، بہتان باندھنا شروع کر دیے، پورے معاشرے میں کہرام مچ گیا۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی پتہ نہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کا بدلہ چہرہ دیکھتی ہیں۔ ایک دن پھر ایسا ہوا ام مستح کے پاس رات کو قضاء حاجت کے لیے جاتی ہیں، ان کی زبان سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں، وہ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ منع کرتی ہیں، کہا بھولی عائشہ آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے خلاف اس طرح کی سازش چل رہی ہے۔ اس میں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو چکے ہیں۔ پھر کہا مجھے کوئی ہوش نہیں رہا، پھر تو میں روتی رہ گئی۔ میں نے جب پیغمبر علیہ السلام کو پریشانی کے عالم میں دیکھا، میں نے کہا اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو میں اپنے گھر میں چلی جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا چلی جاؤ۔ کہا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پہلے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہا نہیں کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام آتے، صرف یہ پوچھتے عائشہ کیسی ہو، میں بتاتی کہ میں ٹھیک ہوں، اور آگے سے کوئی بات نہ کرتے۔ ایک دن ایسا بھی ہوا اور پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے کہ عائشہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، توبہ کر لو، رب العالمین معاف کر دے گا۔ آ کر یہ بھی کہتے ہیں، کہا میں اور پریشان ہو گئی، میں نے اپنی والدہ ام رومان سے کہا اے میری والدہ حضرت عائشہ کی گواہی دے دو۔ کہا تیری والدہ کی کون سنتا ہے؟ میں نے اپنے بابا ابو بکر صدیق سے کہا بابا جان حضرت عائشہ کی گواہی دو، اس کی پاکیزگی کو بیان کرو۔ انہوں نے کہا پورے معاشرے میں ہلچل مچی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کی کون سنتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مہینہ گزر گیا، پیغمبر علیہ السلام کے تقدس پہ حملہ ہے، نبی علیہ السلام کی عزت پہ حملہ ہے، نبی علیہ السلام کی حرمت پہ حملہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات پہ حملہ ہے، آپ کی اور میری ماں پہ حملہ ہے، آپ کی اور میری ماں پہ بہتان بازی ہے، الزام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے،
خاموش ہیں، رب کی وحی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عائشہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ اس وقت زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ کہا جس رب نے میری پاکیزگی کو بیان کیا ہے میں اس رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ وہ لوگ جو بھولی بھالی پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت کے مستحق ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جس رب نے میرے لیے اس آیت کو نازل کیا، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ انہوں نے اپنی زبان کیوں کھولی؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو بہتان ہے، یہ تو بہتان بازی ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے؟ کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیر وقالوا ھذا افک مبین۔ انہوں نے یہ بات کیسے سوچ لی؟ یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے، یہ بری بات ہے؟ جو یہ الزام حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر لگا لیتے ہیں۔ کہا میں اس رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس رب نے کہا طیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ کہا کہ پاک باز مردوں کے لیے رب العالمین نے پاک باز عورتوں کا انتخاب کیا ہے، پاک باز بیویوں کا انتخاب کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک باز ہیں، لڑکپن میں بھی، بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، حتیٰ کہ جنت میں بھی۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ کی اور میری ماں بھی پاکیزہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، لڑکپن میں بھی، بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، حتیٰ کہ قبر میں بھی اور جنت میں بھی۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت عائشہ صدیقہ پر تان کرتا ہے، اسے با حیا تصور نہیں کرتا، اس کے ذہن میں کوئی اور بات موجود ہے، تان و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، فرمائے وہ پکا کافر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بھی تکذیب کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے قرآن کی بھی تکذیب کرتا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیویاں یہ مطالبہ کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مال چاہیے، ہمارے پاس کپڑے نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نازل فرمائی، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان بیویوں سے کہہ دیں اگر یہ دنیا چاہتی ہیں، مال و متاع چاہتی ہیں، انہیں مال و متاع دے کر رخصت کر دیں، عزت کے ساتھ روانہ کر دیں۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہیں، یہ آخرت کا گھر چاہتی ہیں، یہ اجر عظیم چاہتی ہیں، تو پھر انہیں روک لیں، اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، پیغمبر علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، میرے نبی نے بات کرنا چھوڑ دی۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ پھر میرے نبی نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا عائشہ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھ لینا، والدین سے پوچھ لینا۔ فرمانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے والد اور والدہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور میں آخرت کا گھر چاہتی ہوں، میں اللہ رب العالمین سے اجر عظیم چاہتی ہوں۔ یہی وجہ ہے میرے نبی نے فرمایا تھا عائشہ مجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اقول قولی ھذا